السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہرمیت سنگھ یوٹیوب اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کے نشانے پر ایران ہے تو دوسری جانب چین نے اے آئی ٹیکنالوجی میں راتوں رات ٹریلینز ڈالر کا نقصان امریکہ کو پہنچا دیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے اور عدالت کی بھی۔ ان سب خبروں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ ہرمیت، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مشیر ایران کے بارے میں سخت بیانات دے رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کچھ ارادے ہم لوگوں کو مختلف خوفناک قسم کے دکھائی دے۔ ہرمیت، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مشیر ایران کے بارے میں سخت بیانات دے رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق ارادے بھی ہمیں خوفناک دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے فصیحہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں بھی جو ایران کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے تھے کچھ اچھے نہیں تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو جس طریقے سے شہید کیا گیا تھا بغداد ایئرپورٹ پر، تو اس میں اپنے بھی شامل تھے، جاسوسی اپنوں نے کی تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا دھچکا ایران کو پہنچا تھا۔ اور پھر ایران کے کچھ سائنٹسٹ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کی جو ایران کے حوالے سے پالیسی ہے وہ ہمیشہ سخت رہی ہے، اور ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم جو ہے جنگیں نہیں کریں گے، ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس قسم کا بیانیہ تھا، اور اس لیے جو مسلمان ووٹرز تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ امن چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہاں سے ان کو جتوایا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی چیزوں پہ پھر سے واپس آ گئے۔ ایک طرف تو آج میں نے 3 بجے خبر دی کہ نتن یاہو کو اس نے ایز اے مہمان بلا دیا، تو پھر اس سے آپ ان کے عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خاص کر پابندی اور قدغنوں کے حوالے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مزید قدغنے اور پابندی ایران پر لگی جائیں، اور انہوں نے جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ پر بھی زیادہ تنقید کی۔ وہ اس نے کہا کہ اگر یہ ٹرمپ کی حکومت ہوتی تو شاید ایران نہ ہوتا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزاحمتی جتنے گروپس ہیں ان کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا، اور کہا کہ بھئی ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہی پالیسی پر گامزن ہوں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس وقت امریکہ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں سازگار نہیں ہیں، حالات وہ نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ ہر جگہ، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے عوام جو ہے وہ پہلے سے ہی نہیں چاہتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے ووٹ بھی ملا کہ بھئی جنگ جدل سے آپ دور رہیں، اور ہم اپنے یعنی امریکہ کو ان کا جو نعرہ تھا گریٹ ہم امریکہ بنائیں گے، تو شاید اسی چیز پر پھر تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایران کی پالیسی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کا جو بھی پریزیڈنٹ آئے گا اس کی پالیسی کہیں نہ کہیں 2 چیزوں کے حوالے سے وہی ہوگی، یعنی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے۔ تو مجھے وہی چیز رکھ رہی ہے کہ کوئی نرمی مجھے نظر نہیں آ رہی ایران کے حوالے سے۔ حمید، اس وقت بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے امریکہ اور پورے یورپ کو۔ کیا لگتا ہے آپ کو چائنا نے کتنا بڑا سرپرائز دیا ہے اور امریکہ کو کتنا اس کا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں فصیحہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھائی صاحب میں اگر مجھے محمد بن سلمان پچھلی بار جو ہے جب ٹرمپ آئے پریزیڈنٹ بنے تو پچھلی بار $400 ملین تھے یا $1 بلین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ محمد بن سلمان نے کی تھی اور وہ وہاں پہ گئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو آئے انہوں نے پھر سلمان کو کہا کہ اگر آپ $600 کریں گے ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے تو میں آپ کی طرف آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں، اور امریکہ کا ہمیشہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو رہا ہے، چاہے وہ مائکروسافٹ ہو، چاہے وہ گوگل ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں۔ آپ جس طرح چیٹ جی پی ٹی نے تہلکہ مچا دیا، اب ایک اور چیز آئی اور وہ چائنا کی جانب سے دیا گیا یہ تہلکہ ہے، وہ ہے ڈیپ سیک R1۔ اب اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ یہ ہے، یہ جو ڈیپ سیک R ہے اس میں یہ 40 سالہ ایک نوجوان ہے، آئی ٹی انجینئر ہے، اور ان کا نام ہے اس کا تقریباً میرے خیال میں لیانگ نام ہے۔ اب لیانگ نوجوان جو ہے اس نے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو دھڑا دھڑ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اور امریکہ میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے امریکہ میں کیوں بین کیا گیا؟ کیونکہ امریکہ میں سب سے زیادہ یوزیج اس کی ہو رہی تھی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا فیوریٹ ہے، میں 50% اگر مجھے چائنا دے گا تو میں اس کو اوپن کر دوں گا، یعنی اس کا پرسنٹیج مانگنے کی طرف ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سپیچ بھی سامنے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں کیا کہا ہے میرے خیال میں پہلے وہ سن لیتے ہیں، سن لیجئے گا۔ DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on
competing to win. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی صاحب چائنا آگے نکل رہا ہے, اپنے سائنسدانوں کو کہو کہ بھائی جاگو, اٹھو, سو رہے ہو آپ لوگ. اور پھر انہوں نے تعریف بھی کی, لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے. اور میرے پاس جو آتا تو شمار آئے تقریباً یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں, ایک طرف تو 600 ایک کمپنی ہے میرے خیال میں نویڈا کے نام سے ہے شاید, اگر میں غلط نہ ہوں, تو تقریباً 579 بلین ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان اس کو ہوا ہے. اسی طرح جو ہے میرے خیال میں اور جو کمپنیاں ہیں, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, جیمنی ہے, چیٹ جی پی ٹی وغیرہ, سب کو ملا کر بہت بڑا دھچکا پہنچ چکا ہے. اور اگر ان کو سب کو ملا لیتے ہیں وسیع, تو ان کی جو مالیت ہے یہ اربوں ڈالرز میں ہے جی. لیکن یہ جو چائنا نے یہ سستی ٹیکنالوجی بنائی ہے, یہ تقریباً $60 لاکھ میں بنی ہے, $60 لاکھ میں, انتہائی سستی. اچھا, ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں, چیٹ جی پی ٹی کو آپ ایک کوشچن دے دیں اور ان کو دے دیں, ود ان سیکنڈز 30 سے 40% اسپیڈ سے جو ڈیپ سیک ہے وہ جا کے چیٹ جی پی ٹی کو مات دے دیتا ہے. پھر کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ نے ڈیپ سیک کو یوز کرنا ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے 35% یا 30% جو ہے یہ سستا پڑتا ہے, یعنی یہ ٹیکنالوجی سستی پڑتی ہے. اب معاملہ یہ کہ اس کی رجسٹریشن تھوڑی سی روک لی ہے چائنا نے, کیونکہ اس پر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی جیک وغیرہ یا اس قسم کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. سو اس لیے کیونکہ ڈاؤن لوڈ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, میں نے خود بھی ڈاؤن لوڈ کیا, آپ بھی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے بہت آئی ٹی سیکٹر سے جڑے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ایسا دھچکا ہے جس طریقے سے ہمیں سوویت یونین نے یعنی جو خلا میں اسٹیشن کے اچانک اناؤنسمنٹ کی, اور انہوں نے کہا بھائی ہم نے اسپیس میں جو ہے اپنی لانچنگ کر لی, خلا میں سیٹلائٹ اپنا لانچ کیا, تو اس یعنی میرے خیال میں یہ 1957 کا ٹائم تھا, 1957 آئی تھنک ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سو 1957 میں جو ہے جب سیٹلائٹ لانچ کیا گیا اسپیس کے لیے, تب امریکہ بڑا پریشان تھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ہے. اب امریکہ اس ویلے بہت پریشان اس لیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, آپ یہ لڑائی مسلس کی اب نہیں ہے کہ بھائی صاحب تلوار اٹھائیں گے. جب تلواریں تھیں, مسلس جنگ تھی, مسلس کے بعد تلواریں آئیں, تلواروں کے بعد بھائی ہاتھی وغیرہ ہوتے تھے, پھر توپ آئے, گولے آئے, بارود آیا, کلاشنکوف آئی, یہ ساری چیزیں. اب معاملہ جو ہے یہاں سے ہے, یعنی لڑائی یہاں سے ہے, یہاں سے نہیں ہے. تو ایک طرف تو آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی صاحب یعنی چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, چاہے وہ تجارت ہو, معیشت کے حوالے سے کاروبار ہو, دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اس نے امریکہ کو مات دے دی ہے, امریکہ کے صدر پریشان ہیں. اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں, میں نے پھر وہی بات کی کہ آپ مسلس کی جنگ نہیں, آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بلینز آف ڈالر. ٹرمپ نے کہا مختص کیے کہ بھائی صاحب ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور مزید کام کرنا ہے. اب معاملہ یہ کہ $60 لاکھ سے وہ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس کا توڑ جو ہے پوری کی پوری, آپ دیکھیں نا کہ کئی شیئرز جو ہیں مختلف کمپنیوں کے, میں نے جس طرح کہا گوگل, مائکروسافٹ, جیمنی, چیٹ جی پی ٹی, دیگر سب جتنی بھی آئی ٹی سیکٹر سے جڑی چیزیں ہیں, ان کمپنیوں کا جو ان کے جو شیئرز ہیں $600 بلین کا ان کو لاس ہو چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک مشورہ میں آپ نے یہ جو ہماری بڑی بڑی کرسیوں پر بونے بیٹھے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب 78واں نمبر ہے دنیا میں, 83 ممالک چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں, پاکستان دنیا میں 78ویں نمبر پہ. واہ جی واہ, کیونکہ ہمارے سمندر میں ایک شارک بیٹھا ہے, وہ جب چاہے تو اس کے وہ تارے مروڑ لیتا ہے. تو بھائی صاحب دنیا, اگر آپ انڈیا کے ساتھ بھی جنگیں کریں گے اور کسی اور ملک کے ساتھ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگیں کرنی, امن کی طرف نہیں جانا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. یہ گولی والا سین اب ختم ہو چکا ہے. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اسرائیل استعمال نہ کرتا تو یقین مانے مسلز میں حزب اللہ, غزہ کے مجاہدین وہ سب تگڑے ہیں, لیکن ان کے پاس کیا ہے, وہ ہوائی فائرنگ, وہی مختلف ایسے ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہی بنے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں چائنا نے بہت بڑا دھچکا دے دیا. وفاق کی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا, اور اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھو فصیح, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ ججز بن رہے ہیں جو ججز جو ہے یس سر ہی کریں, اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھی کچھ 2 ججز کو سندھ میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک عجیب سی لڑائی چل رہی ہے.
یعنی ایک آدھا جج فیصلہ دیتا ہے تو آئینی عدالت الگ سے بنائی، یعنی کھلواڑ بنا دیا گیا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کتنے سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے بننا تھا ان کو نہیں بنانے دیا گیا. اب یہ جو جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے خبر جو آئی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر پر ہے، یعنی 15 نمبر پر موجود ہے، سینئر بھی نہیں ہے. اور اس کو جو ہے ان کا نام ہے جسٹس سرفراز ڈوگر. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے کا امکان بھی ہے. اور پھر یہ بات خبر بھی آ رہی ہے کہ صدر مملکت نے آرٹیکل 200 کے تحت جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد منتقل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے. اب یہ سینئر ترین جج ہو گئے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے خبریں یہ ہیں کہ بھائی صاحب جو ہے یعنی ان کو بھی چیف جسٹس کے معاملات جو ہے ان کو سونپے جا سکتے ہیں. تو پھر آپ لگا لیں کہ بھائی صاحب جو فیصلے، پھر آپ کو فیصلے کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ فلاں جج نے کس کے حق میں فیصلے دیے اور کیوں وہ وہاں سے یہاں شفٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹیکا آرڈیننس کے خلاف صحافیوں کے احتجاج پر کل کریک ڈاؤن بھی ہوا اور پورے ملک میں صحافیوں نے احتجاج بھی کیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ بل پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، تو کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھو فصیحہ، ایک طرف تو جو قانون بنانے کی کوشش اس حکومت نے کی اور کس کے کہنے پہ کی سب کو پتا ہے. حکومت جو ہے وہ یعنی یہ مریم نواز آپ کو یاد تو ہوگا یا نہیں ہوگا، جب ہم احتجاج کرتے تھے اس کیمپ میں پہنچ جاتی تھی، نواز شریف صاحب پہنچ جاتے تھے. یہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ بڑے ان کو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں. جب یہ حکومت میں ہو جاتے ہیں ان کو ہم بہت برے لگتے ہیں. سوئی کی طرح ان کو چبھن ہوتی جب ہمارے بیانات دیکھتے. اب پی کا آرڈیننس ایکٹ میں جو مزید ترمیم کرنی تھی اس میں یہ چیز واضح تھی کہ بھائی صاحب جو چیز یعنی ایک شخص جو ہے جو بین ہے، لیٹ سپوز عمران خان بین ہے، اگر آپ نے اس کا نام لیا تو بھی آپ کے خلاف ایک قانونی چارجوئی کی جائے گی اور 3 سال کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ جرمانہ. اب ہماری تو اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی صحافیوں کی کہ 20 لاکھ روپے جرمانہ بھریں یا 3 سال کی قید. اچھا اس میں پھر آپ جو ہے رجوع بھی کسی سے نہیں کر سکتے ہیں. تو کل صحافیوں کی کچھ ویڈیو بھی آئی ہیں، آپ نے دیکھا، اسکرین پر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں تشدد کیا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس جو ہے جس طریقے سے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں، کاشف عباسی نے اس پہ بڑا مزے کا ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک آئیں تو گولیاں چلتی ہیں، احتجاج کریں تو سزا کا قانون بن جاتا ہے، الیکشن نتائج مرضی کے نہیں تو بدل دو، ٹریبیونل کے جج بدل دو، سپریم کورٹ میں مرضی نہیں چلی تو آئینی بینچ بنا دو، لوگوں کے گھروں سے اٹھا دو، سوشل میڈیا بند کر دو. ججز ابھی دہائیاں دے رہے ہیں کہ ایسی ہراساں یعنی کیا جا رہا ہے. یعنی اندازہ لگا لیں کہ ہر بندہ پریشان ہے. اس حکومت نے جو فسطائیت، جو جبر، جو ظلم، جو زیادتی، چاہے وہ صحافیوں پہ ہیں، خواتین پہ ہیں، کارکنان پہ مختلف جماعتوں کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی ایم ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ یقیناً، اور صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کر دیا، یہ جو قانون، کالا قانون کل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، یقین مانیں کہ یہ اس پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہان ہیں، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز پہ جو ہے کنسرن شو کیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے بڑے مشکل سے نکلے ہیں. عمران خان کا دور تھا اس میں جب آپ نکلے تھے. اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ یورپی جو منڈیاں ہیں نا وہاں تک رسائی ممکن آپ کی نہیں ہوگی، مشکلات ہوں گی. آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. تو آپ کا تو سب سے زیادہ دارومدار جو ہے ان یورپی منڈیوں پر ہے. تو کیا کرنے جا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ آپ کے خلاف کوئی بولے، یا اس وقت جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان کا بیانیہ، تو بھائی صاحب وہ پاپولر ہے، مان لو. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اپنا ایک پلیٹ فارم کھول لو اور خود آ کے مقابلہ کرو. یہ تو نہیں ہوتا کہ قطغرے لگاؤ، پابندیاں لگاؤ، نیٹ کو سلو کرو، صحافیوں کو پکڑو. تو اب مجھے ابھی جو خبر آئی ہے کہ صدر آصف زرداری صاحب نے جو ہے یہ ان کے پاس یہ جب بل گیا تو انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کر دیا ہے. اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. آپ معاشرے میں ویسے بھی اتنی فرسٹریشن ہے، اتنی پابندیاں ہیں، اگر اس قسم کی چیزیں مزید آتی ہے تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، اور اس کی فرسٹریشن جب بڑھتی ہے تو پھر بھی نقصان ملک کو اور ریاست کو ہوتا ہے. حرمیت، محبت کو پانے کے لیے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے، اور امریکی خاتون نے تو 7 سمندر بھی پار کیے لیکن اس کے باوجود ان کو ان کی محبت نہ ملی. تو اس دکھ کو آپ کیسے اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ خبر بڑی چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بڑی بزرگ خواتین آئی جن کی عمریں جو ہیں وہ یعنی
یعنی ایسا لگتا تھا کہ موت کا فرشتہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اور میں نے بڑی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ 85 سال خاتون تو پتہ نہیں 90 سال کی تھی اور وہ پاکستانی نوجوان 24 سال کا تھا اور وہ کہتا ہے میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی. یہ محبت شوبت کچھ نہیں ان کی, یہ صرف وہاں کا جو کارڈ ہے اس کے ساتھ محبت ہے کہ بھائی صاحب یہ بزرگ ویسے بھی دنیا سے جانے والی ہے تو چلو اس کے ذریعے مجھے کوئی کارڈ مل جائے گا. اب وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس عمر میں کون اتنا نوجوان کون ملے گا, تو جب 60-70 سال کی عمر میں ایک نوجوان کو مل رہا ہے تو ان کو کیا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سٹیزنشپ اگر ملتی ہے تو ملنے دے. لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 بچوں کی ماں ہے, وہاں پہ اس نے ڈائیورس دے دیا ہے اور یہ پاکستان جب پہنچی امریکن بلیک خاتون ہے. اب جب یہاں پہ آئی ہے تو وہ جو شخص نوجوان تھا یہ کوئی کراچی کا ہے اور کراچی سے تعلق رکھنے والا جو یہ شخص ہے بھائی صاحب اس کی محبت میں یہ زیادہ جو ہے مبتلا ہوئی اور یہ امریکہ چھوڑ کر پاکستان آ گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اس نوجوان نے کوئی میمن نام کا لڑکا ہے اور وہ بھائی صاحب اس کا نام یاد آ گیا نڈال میمن, 19 سال اس کی عمر ہے. یعنی اس کا بیڑا غرق کو یہ اپنی اماں تم نے دیکھی ہے اور اس سے تم اس کو بیچاری کو تم نے محبت اور اس کی جان سے پتہ نہیں اس نے بھی کوئی اچھی تصویریں بھی بھیجی ہوں گی, کچھ ایسی تصویریں, تو ظاہری بات ہے کہ بھائی صاحب محبت میں مبتلا ہو گئے. مجھے تو نہیں لگتا محبت یہ مسئلہ وہی ہے, محبت سارا یہ معاملہ سارا, وہ کہتے ہیں معاملہ سارا روٹی تھا, یہ معاملہ سارا جو ہے نا وہاں کے ویزے کا ہے, وہاں کے گرین کارڈ کا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس خاتون جب آئی تو اس شخص جو ہے وہ غائب ہو گیا. اب یہ میمن صاحب جو ہے, یہ نہال میمن ہے جو بھی ہے, اس نے بے نہال کر دیا اس خاتون کو. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کو جب ہمارے جو انتظامیہ انہوں نے پھر اس کو بٹھایا کہ بھائی سب آپ جائیں یہاں سے, تو یہ میرے خیال میں یہ پرواز QR 611 کے ذریعے انہوں نے دوحہ سے پھر نیو یارک جانا تھا, لیکن یہ خاتون نہیں گئی اور 36 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی. اور SOPs میں یہ بھی کہ آپ زبردستی کسی کو نہیں لے کے جا سکتے, لیکن یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کسی کو محبت میں مبتلا کرتے ہیں, جھانسا دے کے ان کو ادھر بلاتے ہیں, اس سے ملک کا نام بھی بدنام ہو جاتا ہے. وہ خاتون جس نے آپ کے لیے اپنے 2 بچوں یعنی اپنے خاوند سے اور 2 بچوں کی قربانی بھی دیتی اور وہ پاکستان آپ کے لیے آ گئی 7 سمندر پار, لیکن آپ نے اس کا دل توڑ دیا. تو میرے خیال میں یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ کوئی زیب نہیں دیتی, الٹا ہمارے ملک کے امیج کو نقصان ہوتا ہے. باہر دنیا میں لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ جو اتنے خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی عمر 15 سال 16 سال 14 سال 19 سال اور لے آتے ہو تم اپنی دادی اماں کی عمر کی خواتین اور پھر کہتے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے. خدا کا خوف کریں بھائی صاحب, اس چیزوں سے باز آئیں, اس چیز کا نقصان ہوتا ہے ملک. بہت شکریہ حرمیت. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.